السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ دوستو، ہم اس سے پہلے یہ سیکھ چکے ہیں کہ اس میں اشارہ کے بعد آنے والا لفظ اگر واحد یا تثنیہ ہے تو ہم اس میں اشارہ کا استعمال کیسے کریں گے۔ یہاں پر ہم یہ سیکھیں گے کہ اس میں اشارہ کے بعد آنے والا لفظ اگر جمع ہے تو ہم اس میں اشارہ کا استعمال کیسے کریں گے۔ تو عربی میں دو سے زیادہ چیزوں کے لیے ہم جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ ہمارے پاس 3 قلم ہیں، 3 کاپیاں ہیں، کچھ کاپیاں ہیں، تو ایسی صورت میں ہم اس کے لیے جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو عربی میں جمع کی 2 قسمیں ہیں، ایک جمع سالم اور ایک جمع مکسر۔ یہاں پر ہم جمع مکسر پڑھیں گے، جمع سالم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جمع مکسر کا مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ جمع مکسر کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ مکسر کا مطلب ہوتا ہے جس کو توڑ دیا گیا ہو، اور توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تبدیلی لا دی گئی ہو۔ تبدیلی کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں، کبھی حرکت میں تبدیلی لا کر کے، کبھی کسی حرف کو زیادہ کر کے، اور کبھی کسی حرف کو کم کر کے۔ ایک لفظ ہے اسد، اس کی جمع آتی ہے اسودن۔ اب دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر کہ یہاں پر زبر ہے اور یہاں پر سین پر پیش ہے، تو یہاں پر حرکت میں تبدیلی آ گئی۔ اسی طرح سے کبھی کبھار کسی حرف کو کم کر کے، جیسے کتبن، یہاں پر الف کم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حرکت میں بھی تبدیلی ہے۔ اور کبھی حرف بڑھا کر کے جمع مکسر ہم بناتے ہیں، جیسے مصباح، مصباح کی جمع مصابیح۔ تو ہم نے دیکھا کہ جمع مکسر بنانے کے لیے کبھی ہم حرکت میں تبدیلی لاتے ہیں، کبھی کسی حرف کو کم کرتے ہیں، اور کبھی کسی حرف کو زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن کہاں پر زیادہ کرنا ہے اور کہاں پر کم کرنا ہے یہ ہم خود نہیں طے کر سکتے، بلکہ ہمیں ڈکشنری کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور وہیں سے لانا پڑے گا۔ اب ہم یہ سیکھیں گے کہ اس کے ساتھ اس میں اشارہ کا استعمال کیسے کریں گے۔ تو قاعدہ یہ ہے، جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ واحد مؤنث جیسے طاولۃ، یہ واحد مؤنث ہے، اس میں گول تا لگی ہے، وہی پہچان ہے۔ اور اس کے لیے جو ہم اس میں اشارہ استعمال کرتے ہیں، ہذہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، یعنی جس طرح سے واحد مؤنث کے ساتھ ہم اس میں اشارہ کا استعمال کرتے ہیں، ویسے ہی جمع مکسر کے ساتھ ہم اس میں اشارہ کا استعمال کریں گے۔ اور جمع مکسر یہاں پر کیا ہے؟ اسودن۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم اس کے ساتھ ہذہ استعمال کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جمع مکسر ہے اور واحد مؤنث کے حکم میں ہے۔ واحد مؤنث کے حکم میں ہے۔ اور ایسے ہی کتبن، اس کے لیے بھی ہم ہذہ کا لفظ استعمال کریں گے، کیونکہ یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کس کے حکم میں ہے؟ واحد مؤنث کے حکم میں۔ ہذہ مصابیح، ہذہ مصابیح، ہم ان کے لیے جمع مکسر ہیں اور جمع مکسر کے لیے واحد مؤنث کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ یہ الفاظ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو ہم اس کے لیے واحد مؤنث اس میں اشارہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب جیسے رجل، رجل کی جمع رجال، اب یہ ذوی العقول میں سے ہے تو اس کی جمع رجال ہے۔ یہاں پر ہم چاہیں تو واحد مؤنث استعمال کر لیں، ہذہ رجال، یا ہذہ کی جو جمع، ہذا کی جو جمع ہے ہؤلاء، ہذا کی جمع ہؤلاء ہے، تو ہم چاہیں تو ہؤلاء رجال استعمال کریں یا ہذہ رجال استعمال کریں، دونوں صحیح ہے۔ دونوں صحیح اس لیے ہے کہ یہ ذوی العقول میں سے ہے، اور ذوی العقول کے لیے اس میں اشارہ ہم جمع کا استعمال کرتے ہیں، اور چاہے تو واحد مؤنث کے حکم میں رکھ کر کے ہذہ کا لفظ استعمال کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمع مکسر
واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اگر غیر ذوی العقول میں سے ہے تو اس کے لیے ہم واحد مؤنث اسم اشارہ استعمال کریں گے، اور اگر ذوی العقول میں سے ہے، ذوی العقول کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ انسان کے گروپ سے ہے یا جنات و شیاطین کے گروپ میں سے ہے یا فرشتوں کے گروپ میں سے ہے تو ہم اس کے لیے ہاؤلائے کا لفظ استعمال کریں گے۔ اور جمع مکسر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھار کسی لفظ کی حرکت میں تبدیلی کر کے، کبھی کسی حرف کو کم کر کے اور کبھی کسی حرف کو بڑھا کر کے، اور حرف کو کم بیش کرنا ہم ڈکشنری سے طے کریں گے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔